بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت سی چیزوں میں شاید آپ کو لگ رہا ہو کہ جو موجودہ حکومت ہے یہ معاملہ چلا ہی رہی ہے، لیکن جس طرح سے چیزیں نظر آ رہی ہیں اس طرح نہیں ہیں کہ جناب ایک کے بعد ایک حلف ہوتا ہے، وزیر بنتے چلے جا رہے ہیں، پاکستان کی تاریخ کی ایک اور بڑی کابینہ آپ کو بنتی نظر آ رہی ہے، بہت سے لوگ اس میں ایڈجسٹ ہو رہے ہیں اور جیسے بڑا کچھ اچھا چل رہا ہے، سب اسموتھ چل رہا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر آپ خبریں سنیں، اگر آپ خبریں دیکھیں، تہ میں جائیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ کس قدر مسائل ابھی سے ہیں۔ ابھی تو دیکھیے کہ آئی ایم ایف کی بھی شرائط پر عمل درآمد ہونا ہے اور آپ سوچیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ میں آپ کے سامنے دو جماعتوں کے حوالے سے بات کروں گا، ایک تو مولانا فضل الرحمان یعنی JUIF اور MQM۔ فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے لیے ایک تو بہت بڑا خطرہ پیدا ہو چکا ہے، کیونکہ ابھی آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو سیاسی طور پر بڑی مشکل میں ہے وہ، کیونکہ عوامی نیشنل پارٹی ناراض ہو گئی ہے کہ فضل الرحمان صاحب کو تو اس طرح ایڈجسٹ کر دیا گیا جس طرح وہ چاہتے تھے، اور عوامی نیشنل پارٹی پہلے ہی سڑکوں پر آ گئی ہے اور لوڈ شیڈنگ، گیس لوڈ شیڈنگ کے خلاف خیبر پختونخوا میں احتجاج کر چکی ہے موجودہ حکومت کے خلاف۔ آپ نے دیکھ لیا سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا امیر حیدر ہوتی یہ کہہ چکے ہیں جی ہم سرکاری عمرے پر نہیں جانا چاہتے، یعنی انہوں نے بھانڈا بھی پھوڑ دیا سرکاری عمرے کا کہ سارا جو خرچ چل رہا تھا، بے عزت بھی کیا، اور ویسے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے فضل الرحمان کو ان کی پسند کی دے دی سیٹیں یا وزارتیں، ہمیں نہیں دیا، ہمیں بھی اس طرح ایڈجسٹ کیا جائے۔ تو ان کا آپس میں وہیں پر مقابلہ ہے، عوامی نیشنل پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ لیکن جو بہت بڑا دھچکا اور افسوسناک واقعہ ہوا ہے، جو غم کا پہاڑ ٹوٹا ہے فضل الرحمان صاحب پر، وہ یہ ہے کہ ان کے قریبی ساتھی اور ممبر قومی اسمبلی کے امیدوار تھے اسی علاقے سے، باجوڑ سے، جہاں پر ان کو قتل کر دیا گیا ہے اور فائرنگ کر کے نامعلوم افراد نے ان کو قتل کر دیا ہے۔ اب اطلاعات یہ ہیں کہ اس میں داعش کا ہاتھ ہے، اور اب وہاں پر جو مذہبی رہنما ہیں اس طرح کے جن کا اثر و رسوخ ہے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اس دہشت گرد تنظیم کی طرف سے۔ وہ اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس نظام کا حصہ نہیں بننا، یعنی جس طرح فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں جمہوریت ہونی چاہیے، ہم نے اس کا حصہ بننا ہے، پارلیمانی نظام اور اس میں الیکشن، اور مولانا فضل الرحمان صاحب صدر بننا چاہتے ہیں، وہ بھی تک بات بن نہیں رہی صدر والی بھی، یہ بھی ان کے لیے ایک مسئلہ ہے سیاسی طور پر یہ ضرور مسئلہ ہے۔ لیکن اب تو ان کے لیے خطرات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، کیونکہ ان کے اس طرح کے قریبی لوگوں کو اب نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ فضل الرحمان صاحب اگر آپ دیکھیں تو TTP تھی، اس کے حوالے سے بھی اتنے زیادہ ان کے خلاف نہیں تھے، اور افغان طالبان کے ساتھ تو ان کے بڑے اچھے تعلقات، مگر یہ جو نیا فیکٹر آیا ہے یہ افغان طالبان کے خلاف بھی ہے داعش، اور آپ دیکھ لیں یہ جو کراچی میں واقعہ ہوا ہے اس میں بھی پتہ چلتا ہے کہ یعنی یہ جو دہشت گرد ہیں جو خود کو بلوچ کہتے ہیں، ان کا اور داعش کا آپس میں گٹھ جوڑ بھی نظر آ رہا ہے۔ تو اب ان کی ہٹ لسٹ پر بھی اور ان کے ٹارگٹ انہوں نے بنا لیا ہوا ہے فضل الرحمان صاحب کی جماعت کو بھی، اور خاص طور پر قبائلی علاقوں میں جہاں وہ اپنا رسوخ رسوخ اور وہ جس طرح سے کہتے ہیں جی ہم نے اپنی سوچ، اور یہ جمہوریت نہیں، وہ اپنی ایک سوچ رکھتے ہیں، اس طرح کی سوچ نافذ کرنی ہے، تو اس کے لیے ان کے سامنے پرائم ٹارگٹ اب مذہبی جماعتیں ہیں، فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہے اور ان کے لوگ ہیں۔ تو ایک تو یہ اتنا قریبی ساتھی اس کا مارے جانا، اور اس کے بعد وہاں سے دہشت گردوں کا یا قاتلوں کا فرار ہو جانا، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے، اور یقیناً وہ اس پر پریشان ہے، اور ان کی جماعت بھی پریشان ہے۔ اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ سب کچھ ڈال دیں حکومت پر، کیونکہ حکومت تو اب وہ خود ہیں اور حکومت کے اتحادی بھی ہیں، سیٹیں بھی لے رہے ہیں۔ صدر کا البتہ معاملہ الگ ہے، وہ اس طرح سے ان کے لیے مل نہیں رہی، چونکہ ایک طرف زرداری صاحب ہیں وہ بھی صدر بننا چاہتے ہیں، نواز شریف بھی صدر بننا چاہتے ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی صدر بننا چاہتے ہیں، اور تینوں کہا جاتا ہے اس لیے کہ ان کے کیسز نہیں چلیں گے، پھر ان کو صدارتی استثنا مل جائے گا، اور اس کے لیے ان کو ضروری ہے کہ ڈاکٹر عارف علوی کو ہٹانا پڑے گا، کیونکہ وہ بھی صدر ہیں اور ان کو ہٹانے کے لیے 2/3 ان کو ووٹس چاہیے، وہ بھی ان کے لیے مسئلہ ہے۔ تو دوسری طرف آپ دیکھیں کہ میں نے جس طرح شروع میں آپ کو کہا کہ آپ کو شاید نظر آتا ہو جی حکومت چل رہی ہے، سارے معاملات چل رہے ہیں، کوئی حکومت اچھی نہیں جا رہی، کچھ ٹھیک نہیں چل رہا۔ ابھی تو آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل درآمد ہونا ہے، آئی ایم ایف نے واضح کر دیا جی مہنگائی بہت زیادہ ہوگی اور آپ کو سخت فیصلے کرنے ہوں گے، اور اس کے بعد اب دیکھیے گا کہ کس طرح سے یہ ایک دوسرے پر ڈالنے کی کوشش کریں گے یہ سارے جو اکٹھے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے ابھی سے چونکہ MQM کو نظر آ گیا کہ وہ غیر مقبول ہو چکے ہیں کراچی میں، اب انہوں نے واضح طور پر ایک الٹیمیٹم دے دیا ہے، اس کو آپ دھمکی کہہ لیں، آخری کال کہہ دیں، وہ دے دی ہے۔ وسیم اختر صاحب MQM کے سینئر رہنما،
وہ تو پہلے دن سے ہی ناراض ہو گئے تھے کہ جناب شہباز شریف نے وزیر اعظم بننے کے بعد جو تقریر کی ہے اس میں انہوں نے ہمارے جو مطالبات تھے جو لکھ کر ایگریمنٹ کیا اس کا ذکر کیوں نہیں کیا۔ اب وسیم اختر صاحب نے کہا ہے کہ تمہاری حکومت ہماری 7 سیٹوں کی وجہ سے ہے، یہ واضح طور پر ان کا یہ بیان ہے، انہوں نے تقریب میں سب کے سامنے کہا ہے، ٹیلی ویژن پہ بھی چلا ہے کہ ہماری 7 سیٹوں کی وجہ سے یہ حکومت ہے، یہ سوچ لینا، اور ہمارے اگر مطالبات نہ مانیں تو پھر ہم یعنی نہ صرف یہ کہ حصہ نہیں رہیں گے بلکہ ہم کچھ اور سوچیں گے، اور اگلی دفعہ تو ہم اب پھر وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ پھر یہ نہ کہنا جی تمہاری سیٹیں زیادہ ہیں، کیونکہ اگر ہماری 7 سیٹوں پر ہم بچا سکتے ہیں حکومت تو 25 ہوئی تو پھر وزیر اعظم ہم نے کھڑا کرنا ہے۔ تو ابھی سے انہوں نے شہباز شریف کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دیا، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو جس طرح سے یہ ایگریمنٹ ہوا ہے آگے بھی ہم نے چلانا ہے، تو وزیر اعظم کے یا وزارت عظمیٰ کا امیدوار پھر MQM کا بندہ ہونا چاہیے۔ جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اس طرح سے بندر بانٹ ہو رہی ہے تو ہم کیوں نہیں؟ تو اس طرح کی باتیں ابھی سے MQM کی طرف سے شروع ہو گئی ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھ لیا کہ عامر خان ہوں، ان کی طرف سے کہا جا چکا ہے، اس طرح کی سٹیٹمنٹس دی جا چکی ہیں کہ جناب یہ پورا نہ ہوا ہمارے ساتھ معاہدہ تو ہم عدالتوں میں جائیں گے۔ خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہا ہے کہ ہم زیادہ وقت نہیں دیں گے، اور اگر کچھ عرصے تک ہمارے مطالبات نہ پورے ہوئے یا معاہدے پر عمل درآمد نہ ہوا تو پھر ہم علیحدہ ہو جائیں گے حکومت سے۔ یہ صرف MQM کی کہانی نہیں ہے، اسی طرح سے عوامی نیشنل پارٹی کا آپ دیکھ لیجئے، میں نے آپ کو بتا دیا، بلوچستان عوامی پارٹی ہے اس کا آپ دیکھ لیں، اختر مینگل صاحب ہیں ان کا دیکھ لیں، کیونکہ اب تو ان پر پریشر بہت زیادہ آئے گا۔ یہ جو کراچی میں دہشت گردی کا ہولناک واقعہ ہوا ہے اس میں جو ہوش ربا انکشافات ہو رہے ہیں، وہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے وہ خاتون وہاں پر ہوٹل میں رہتی رہی، پھر اس کا خاوند کس طرح سے ملتا رہا، اس کے بعد کس طرح وہ غائب ہو گیا بچوں سمیت۔ تو اب اختر مینگل صاحب پر بھی اس کا بوجھ آنا ہے، کیونکہ وہ لاپتہ افراد کی بات کرتے ہیں، اور دوسری طرف سے کہا جاتا ہے کہ ظاہر ہے کہ ابھی ایک چیز چل رہی ہے کہ جی ایک طالب علم کو اٹھا لیا گیا، بالکل غلط ہے، خلاف قانون کسی کو نہیں اٹھانا چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ ایجنسیاں بھی کیوں کسی کو خام خواہ اٹھائیں گی، ایک یہ بھی بہت بڑا سوال ہے۔ تو اب لاپتہ افراد میں سے بہت سے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ شاید وہ دہشت گردی ملوث ہیں۔ اب اختر مینگل صاحب تو آئے ہی اس لیے ہیں کہ جناب لاپتہ افراد کا کچھ کیا جائے گا، اور اب جب دہشت گردی بھی ہو رہی ہے تو ظاہر ہے ایجنسیوں پر، قانون نافذ کرنے والے اداروں پر بھی پریشر آئے گا کہ وہ کوئی ایکشن لیں، تو کہاں وہ ان کو ریلیز کر سکیں گے؟ اور شہباز شریف صاحب تو خود کہہ چکے ہیں کہ جناب میں بات کروں گا، میں مقتدر حلقوں سے یا جو ادارے ہیں ان سے بات کروں گا، تو وہ کیا بات کریں گے؟ اور جب وہ بات اس طرح سے نہیں کر سکیں گے، لاپتہ افراد والا معاملہ اس طرح حل نہیں ہوگا، تو اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ الگ جس وجہ سے آئے تھے ان کو بھی پھر ظاہر ہے سوچنا پڑے گا کہ پھر ہمیں کیا فائدہ ہوا، وہ کیا جسٹیفیکیشن دیں گے جا کر، پھر وہ بھی بدنام ہوں گے کہ صرف منسٹریوں کے لیے آپ نے یہ سارا سودا کیا۔ تو یہ تمام یہ جو جماعتیں ہیں، اب یہ دیکھیں نا 13-14 جماعتیں اکٹھی ہیں، ان سب کا اپنی اپنی سطح پر دباؤ ہے۔ ابھی قاف لیگ چونکہ 2 حصوں میں بٹ چکی ہے، ان کی طرف سے جو منسٹری شروع ہوگی اور شہباز شریف صاحب کا جو انداز ہے چیزوں کو رن کرنے کا وہ اور طرح سے ہے، وہ آرڈر چلاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ بائی پاس کریں گے کہ یہ صرف ربر سٹیمپ کے طور پر ہوں گے، یہ کر دو وہ کر دو، اور وہ اس پہ برداشت نہیں کرتے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، تو آگے چل کر ان کے لیے اور بڑے مسائل ہوں گے۔ تو لہٰذا ہر سطح پر یہ اپنی سپورٹ بھی لوز کریں گے، اپنے ووٹرز کو سیٹسفائی نہیں کر سکیں گے، ان کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اسی وجہ سے ابھی صرف فرسٹریشن کی وجہ سے یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب بھی دیکھیے کوئی حکومت کے حق میں اس طرح سے سٹیٹمنٹس نہیں دے پا رہے، اور وہ بھی پہلے بھی انہوں نے کہہ دیا تھا جی الیکشن جلد از جلد ہونے چاہیے، جلد از جلد ہونے چاہیے، اسی لیے کہ یہ سب ناخوش ہیں، ابھی سے ناخوش ہیں، تو آگے کیا حالات ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔